بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں۔ 4 چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ میں موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرا جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلی تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، باغے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولی کے پاس نہ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کی محتاط ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہے ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک غیر کا ضامن ہو، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک غیر کا ضامن ہو، اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ نمبر 1، صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا۔ نمبر 2، نماز نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا۔
نمبر 3 سستی کرنا۔ نمبر 4 دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2 بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا۔ نمبر 3 مستقل خیرات کرنا۔ نمبر 4 ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا۔ نمبر 2 عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا۔ نمبر 3 بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4 کسی غلط چیزوں کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا احترام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مہمان کی تکریم کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا اور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہگار کر دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہگار کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ روزانہ بلا ناغہ یہ 8 اعمال کر لیجئے گا۔ اگر آپ کسی قسم کی جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہوں گے تو اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی بھی آپ پر جادو نہیں کر پائے گا۔ نمبر 1 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ 4 قل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 4 آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ نمبر 6 پر یہ والی قرآن کی آیت پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد یہ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ آپ نے پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اور نمبر 8 پر آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے گا اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے گا۔